امریکہ افغانستان سے کیوں نامراد لوٹا؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز خواتین و حضرات، آپ دیکھ رہے ہیں ورلڈ سیکریٹس اور میں ہوں مشرف چودھری۔ دوستو، امریکہ 20 برس تک افغانستان میں موجود رہا اور اس دوران افغانستان کی اینٹ سے اینٹ بچا دی گئی۔ کوئی ایسا جنگی حربہ نہیں ہے جو امریکہ نے افغانستان میں استعمال نہ کیا ہو، لیکن اس سب کے باوجود امریکہ کو افغانستان سے بے نیل و مرام لوٹنا پڑا۔ اس دوران امریکہ نے کھربوں ڈالر تو جھونکے ہی، ساتھ میں ہزاروں فوجیوں کی جانیں بھی گنوائیں۔ ویورز، اس دوران افغانستان میں بھی لاکھوں لوگ بے گھر ہوئے اور لاکھوں لوگ مارے بھی گئے۔ اس جنگ نے نہ صرف افغانستان کو متاثر کیا، بلکہ اس جنگ کی وجہ سے پاکستان میں جو دہشت گردی کا طوفان آیا، اس نے ہزاروں ماؤں کی گودیں اجاڑ ڈالیں، بچے یتیم کر دیے گئے، اور پاکستان کو کم از کم اندازے کے مطابق اس جنگ کی وجہ سے معاشی طور پر 2 کھرب ڈالر کا نقصان برداشت کرنا پڑا۔ امریکی میڈیا اور وہاں کے تھنک ٹینکس نے جو امریکہ کی پالیسی سازی میں بنیادی کردار ادا کرتے ہیں، اب اپنی اس ناکامی کا سارا ملبہ پاکستان پر ڈالنے کی ناکام کوشش کر رہے ہیں۔ دوستو، پاکستان کو اس جنگ میں مورد الزام ٹھہرانا یا امریکہ کا اپنی ناکامی پاکستان کے سر تھوپنا کوئی انہونی بات نہیں، یا پاکستان کے لیے اس میں حیرت کا کوئی عنصر شامل نہیں ہے، کیونکہ ماضی میں بھی امریکہ پاکستان پر دہشت گردی کے بے بنیاد الزامات لگا چکا ہے، اور انہی الزامات کی وجہ سے امریکہ نے ایک عرصے تک پاکستان کے قبائلی علاقوں پر بمباری کی، جس کی وجہ سے پاکستان کو مقامی دہشت گردی کی عفریت کا سامنا کرنا پڑا۔ ڈرون حملہ امریکہ کرتا تھا اور خودکش حملے پاکستان کو برداشت کرنے پڑے، چونکہ مغربی قوتیں تو ایک عرصے سے پاکستان کو بدنام کرنے کی کوششیں کر رہی ہیں، اور اسی وجہ سے پاکستان کا نام FATF کی گرے لسٹ میں موجود رہا۔ 27 شرائط میں سے 26 پوری ہونے کے باوجود پاکستان کا نام گرے لسٹ میں رہا، اور دوستو، یہ سب کچھ مغربی قوتوں کی منافقت کا آشکار کرتا ہے کہ کیسے وہ پاکستان کو پروپیگنڈے کی بنیاد پر نشانہ بنا رہے ہیں۔ امریکہ اور اس کے میڈیا کی جانب سے تنقید ایک ذمہ داری علاقائی طاقت کے طور پر پاکستان کی ساکھ اور وقار کو نقصان پہنچانے کی کوشش ہے، جو پاکستان جیسے ملک کے لیے نقصان دہ ہو سکتی ہے، کیونکہ پاکستان اس وقت جغرافیائی لحاظ سے دنیا کے چند اہم ممالک میں شامل ہے۔ امریکہ کا اگر افغانستان سے خوش اسلوبی کے ساتھ انخلا ہوا ہے تو اس میں پاکستان کے کردار کو فراموش کسی صورت نہیں کیا جا سکتا۔ دوحہ میں طالبان کے ساتھ جو مذاکرات ہوئے، پاکستان کی کوششوں کی بدولت ہی انجام کو پہنچے، اور امریکہ بغیر کسی جانی نقصان کے افغانستان سے پرامن انخلا کر سکا، تو یہ پاکستانی کی کوشش کا ہی ثمر تھا، جسے آج جھٹلانے کی کوشش کی جا رہی ہے، اور پاکستان کو ایک ذمہ دار ریاست کی بجائے ایک ناکام ملک دکھانے کی سعی کی جا رہی ہے، جو خطے کے امن کے لیے خطرہ ہے۔ دوستو، خطے میں اگر امن ممکن ہوا تو اس میں پاکستان کے کردار کو بھلا دینا اور پاکستان کو ہی مورد الزام ٹھہرانا نہ صرف ناشکری ہے، بلکہ پاکستان کے احسان کو جھٹلانے کے مترادف ہے۔ ماضی قریب میں جب طالبان کے اقتدار میں آنے سے قبل افغانستان پر اشرف غنی اینڈ کمپنی کی حکومت موجود تھی، تو بھارت افغانستان میں بیٹھ کر خطے میں دہشت گردی کو ہوا دیتا رہا۔ پاکستان میں دہشت گردی کروانے کے لیے کئی قونصل خانے بھارت نے افغانستان میں قائم کیے، تاکہ TTP کے دہشت گردوں کے ذریعے پاکستان کے امن کو تہ و بالا کیا جا سکے، لیکن کسی عالمی طاقت کو جرات نہیں ہوئی کہ بھارت کا ہاتھ روک سکے۔ دوستو، بھارت نے افغانستان میں اربوں ڈالرز کے منصوبوں کی آڑ میں ٹریننگ کیمپ تیار کیے گئے، وہاں دہشت گردوں کو تربیت دی جاتی تھی، جس کے ثبوت پاکستانی اداروں نے امریکہ اور مغربی قوتوں کو فراہم بھی کیے۔ اس سارے عمل میں اس وقت کے افغانستان کے صدر اشرف غنی اور ان کے نائب محب اللہ ان کے ساتھ شریک عمل رہے،
اور پاکستان کو لاکھوں مہاجرین کا میزبان ہونے کے باوجود ایک افغان دشمن قوم تصور کرتے رہے۔ معزز خواتین و حضرات، یہ پاکستان ہی تھا جس نے طالبان کی حکومت کے قیام کے بعد وہاں کے لوگوں کی امداد کی، پروازیں بھیجیں، امدادی سامان مہیا کیا، جبکہ اشرف غنی اور محب اللہ جیسے عناصر جو بھارت کے ہاتھوں کٹ پتلی بنے ہوئے تھے، افغان قوم کو مشکل کی گھڑی میں چھوڑ کر فرار ہو گئے۔ اب افغانستان کے جو حالات ہیں، ایسے میں پاکستان اور افغانستان دونوں کو ایک دوسرے سے لا تعلق نہیں کیا جا سکتا، کیونکہ دونوں ممالک کے درمیان تاریخی تعلقات موجود ہیں اور افغانستان کی 90% تجارت پاکستان کے راستے ہوتی ہے۔ پھر پاکستان نے لاکھوں افغان مہاجرین کی میزبانی کی ہے اور اب بھی کر رہا ہے، تو ایسے میں دونوں ممالک کے درمیان تعلقات کو پروان چڑھانا وقت کی اہم ترین ضرورت ہے، تاکہ ٹی ٹی پی جو بھارتی تعاون سے دوبارہ فعال ہو رہی ہے اور افغانستان میں بیٹھ کر پاکستان میں حالات خراب کرنے کی کوشش کر رہی ہے، اس کا توڑ ضروری ہے اور اسے طالبان حکومت اور پاکستان کے درمیان تعلقات کو فروغ دے کر ناکام بنانا ہی وقت کی اہم ترین ضرورت ہے۔ اور امریکہ کو بھی اپنی ناکامی کا ملبہ پاکستان پر ڈالنے کی بجائے افغانستان حکومت کی آگے بڑھ کر مدد کرنی ہوگی، کیونکہ افغان حکمرانوں نے تو باقاعدہ اعلان کر دیا ہے کہ وہ امریکہ کو دشمن تصور نہیں کرتے۔ ایسے میں امریکہ کو بھی دل بڑا کرتے ہوئے خطے کے بہتر حالات کے لیے پاکستان پر الزام تراشی کرنے کے بجائے امن کے لیے کام کرنا ہوگا۔ معزز خواتین و حضرات، اس جنگ اور اس کے بعد کے جو حالات ہیں، ان کے بارے میں آپ کی کیا رائے ہے؟ کامنٹس میں ضرور آگاہ کیجیے گا۔ شکریہ۔